بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن وہی شخص سب سے زیادہ میرے قریب ہوگا جس نے سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجا ہوگا۔ ماشاءاللہ سب بول پڑیں، بس دو چار بندے ذرا خاموش ہیں، سبحان اللہ کہہ دیں، گناہ معاف ہوتے ہیں۔ میرے نبی فرماتے ہیں دو ہی کلمے ہیں، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، وزن میں بہت بھارے ہیں اور اللہ کو بہت پیارے ہیں، اور وہ ہے سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو بزرگ ہیں وہ بے شک آہستہ کہہ دیں، جو جوان ہیں ایک ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بس اب توجہ ہو جائے، محبت کے ساتھ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ بعد از حمد و صلاة قابل صد احترام سامعین کرام، سب سے پہلے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمسرت موقع پر آپ سب کو، تمام اہل ایمان کو دل کی عطا گہرائیوں سے ہدیہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی سچی غلامی نصیب فرمائے۔ مشکور ہو منتظمین کا، امین صاحب کا، ان کے تمام دوستوں کا کہ جنہوں نے ہمارے بھائی مہری سعون مقصود بھائی کے وساطت سے دیگر مہمانوں کے ساتھ ساتھ اس بندے حقیر کو بھی بلایا۔ اللہ ان کا محفل کا اہتمام کرنا قبول فرمائے، ہم سب کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے۔ میرے ساتھ ہی وطن عزیز کے عظیم سناخواہ محترم جناب فیصل محمود سہروردی صاحب آپ بھی اسلام آباد سے تشریف لا چکے ہیں۔ انشاءاللہ بس میری حاضری ہے، پھر ان کی حاضری ہے، پھر انشاءاللہ خطاب ہے۔ تو اب آئیے سب سے پہلے اس رب کا شکر کہ جس نے انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا اور اپنے محبوب کا غلام بنایا۔ یہ نہیں سوچنا بندے کتنے ہیں، یہ سوچنا ہے کہ ذکر کس کا ہے۔ بس یہ دیکھیں بابا، اور بات کوئی بات نہیں ہے، خوشی ہو رہی ہے کہ پہاڑوں کے بیچ میں میرے نبی کی ذکر کی صدا بلند ہو رہی ہے۔ بس یہ دیکھنا، بس مجھے بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ میری یہ ساؤنڈ لگا ہوا ہے، روزانہ میں فریاب کرتے ہیں، گلے ہمارے ٹھیک نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ میری یہ ساؤنڈ مقصود بھائی موجود ہیں۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ بس اللہ تعالیٰ ان کو بھی آباد رکھے، ان کے کاروبار میں برکتیں عطا فرمائے۔ اب توجہ آپ نے میری طرف کرنی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کہ جس نے انسان بنایا، صاحب ایمان بنایا اور اپنے محبوب کا غلام بنایا۔
نہیں کہا آپ نے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ توجہ میری طرف کیجئے، سب سے پہلے میں رب کی حمد پڑھنے لگا ہوں، اس کے شکرانے کے طور پر کہ انسان بھی بنایا، یہ بھی بڑی بات ہے، پھر انسان بنا کے ایمان والا بنایا، اور ایمان والا بنا کے ایک اور احسان فرمایا کہ اپنے محبوب کا امتی بنایا۔ اب توجہ میری طرف ہو جائے، اب میں آپ کو بار بار نہیں کہوں گا، اب میں خود پڑھوں گا، اور جب جگہ بنے گی تو آپ سبحان اللہ کہیے گا۔ سنیے، سب سے پہلے اس رب کی تعریف، اس رب کی حمد جو واحد ہے، یکتا ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے، اس کی طرح کوئی نہیں، اس جیسا کوئی نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کی اولاد کوئی نہیں۔ وہ عیسائی گمراہ ہوئے، وہ یہودی گمراہ ہوئے، جنہوں نے کہا عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، وہ یہودی گمراہ ہوئے، جنہوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کا نہ ولد کوئی نہ جد ہے، وہ احد ہے، یکتا ہے، یگانہ ہے، صمد ہے، وہ احد ہے۔ یہ ارض و سماوات و نباتات و جمادات ہر شے کا وظیفہ ہے، احد ہے، وہ احد ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے، وہ یکتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں، وہ بھی کسی کی اولاد نہیں، اس سے کوئی پیدا نہیں ہوا، وہ بھی کسی سے پیدا نہیں ہوا۔ جو پیدا نہ ہو وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے، جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے، جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا۔ اب مدینہ میں کہوں تو والا آپ کہیں، اللہ آپ کو مدینے لے جائے، میں کہوں مدینے والا، جوان بچے مدینے، ہاتھ اٹھا کے کہہ دے مدینے والا۔ جو نبی کے میلاد پہ خوش ہے اللہ اسے صدا خوشیاں نصیب فرمائے، اللہ اس کی پریشانیاں دور فرمائے۔ جوان ہے تو میرے ساتھ مل کے کہے مدینے والا۔ ابھی تک نہیں کہا ہے، دو چار بچے بڑے پریشان بیٹھے ہیں، جوان بھی ہیں پریشان بھی ہیں، پہلے دعا کرو اللہ نے یہ پریشانیاں دور فرمائے۔ پریشانی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں، بندہ جو ہوتا ہے، لیکن آؤ نبی کی محفل میں آئے بیٹھے ہیں تو روزانہ تو اس گھر میں محترم جناب نیاز صاحب کا گھر ہے، نیاز قریشی صاحب کا، تو یہاں روزانہ محفل تو نہیں ہوتی، سال میں ایک دفعہ ہی ہوتی ہے۔ چلو اسمی بخیل نہیں کرنی تو سمجھ نہیں کرنی، محبت کے ساتھ ایک طرح کہ مدینے والا، مزے کے ساتھ پھر کہہ دیں دو چار بچے میرے رہ گئے مدینے والا۔ اب توجہ میری طرف کیجئے، جو پیدا نہیں ہوا وہ خدا ہے، جو پیدا ہو وہ مخلوق خدا ہے، جس کی ولادت نہیں ہے وہ خدا ہے، جس کی ولادت ہے وہ مصطفیٰ ہے، جس کا میلاد نہیں منایا جاتا وہ اللہ تبارک و تعالی ہے، اور جس کا میلاد منایا جاتا ہے وہ ہم سب کا آقا مدینے والا۔ جو بولا ہے اللہ اسے مدینے کی حاضری نصیب فرمائے۔ مقصود بھائی اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، اس میں شک کوئی نہیں، اللہ تو خالق ہے، اللہ کو کسی نے نہیں بنایا، لیکن میرے نبی کو رب نے بنایا ہے، اور کیسی شان والا بنایا ہے۔ ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور پیر سید مہر علی شاہ فرماتے ہیں کن فیکون تے کلتی گلے اس اگے فرید لگائی، تو میں حرف نشان نہ آہا جو تو دیتی میم گواہی، عجیبی سن اوپن دستے پہلے بھوٹے کاہی، مہر علی شاہ رلدائیوں بیٹھے جدا سکھ دہانو آئی، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ اور امیر خسرو کہتے ہیں ایک دن کہنے لگے جبریل سے شاہ امم تم نے تو دیکھا ہے جہاں، بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم، کہنے لگے روح الامین اے محجبی حق کی قسم، آفاق ہا گردید ام، مہر بتا ورزید ام، بسیار خوبا دید ام، لیکن تو چیزیں دیگری یا مصطفیٰ یا ہاشمی یا رحمت للعالمی، دیکھے حسین لاکھوں مگر پر آپ سا کوئی نہیں، پر آپ سا کوئی نہیں، ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا۔ میاں صاحب فرماتے ہیں رومی کشمیر میرے نبی کی نات، آپ فرماتے ہیں کہ آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا، اس پر کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آ سجنا جے تو سجنا بن سجنا کی سجنا، جس نے میرے سجن کو تکیا نہ رجیا نہ رجنا،
ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا، طلعت سے زمانے کو پر انوار بنایا، نگہت سے گلی کوچوں کو گلزار بنایا، ان ہاتھوں کا جلوہ تھا یہ حضرت موسیٰ جس نے ید بیضا کو ضیا بار بنایا، اس روح مجسم کے تبرک نے مسیحا جا بخش تمہیں یودم گفتار بنایا، اس جلوہ رنگین کا تصدق تھا کہ جس نے فردوس کے ہر تخت کو گلزار بنایا، اس چہرہ پر نور کی یہ بیگ تھی جس نے مہر و مہو انجم کو پر انوار بنایا، گلزار جنا تیرے لیے حق نے بنائے، اپنے لیے تیرا گل رخسار بنایا، بے یار و مددگار جنہیں کوئی نہ پوچھے ایسوں کا تجھے یار و مددگار بنایا، ہر بات بدا بادیوں سے میں نے بگاری، تم نے میری بگڑی کو ہر ایک بار بنایا، پنچی تمہیں بھی اپنے خزانوں کی خدا نے محبوب کیا مالک و مختار بنایا، کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر، کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا، عالم کے سلاطین بیکاری ہے بیکاری، سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ تحقیق یا زندہ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا اے نعرہ لگا، اے میلاد کی محفل ہے نا، یہ نعرہ بھی لگا، میں لگا میرے ساتھ آپ بولے تو مزہ آ جائے، مزہ آ جائے لطف کے ساتھ، مرحبا مرحبا خوش آمدید جی آیا فارسی والا کہتے ہیں چشم ما روشن دل ما شاہ، پشتو والا کہتا ہے ہر کڑا راشا، اور عربی والا کہتا ہے مرحبا مرحبا خوشی کے ساتھ۔ یہ افسوس کی بات نہیں، یہ خوشی کے لیے آپ کے گھر پہ آئے تو آپ کہتے ہیں ویلکم جی آیا، یہ عربی والے اسی طرح کہتے ہیں کائنات کی سب سے بڑی خوشی میرے نبی کی ولادت باسا، اس سے بڑی خوشی کوئی اس طرح جس کے ہاتھ کھلے ہاتھ اٹھائے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے خزانے کھول دے، مولا اس کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، جو میرے نبی کے نام پر ہاتھ اٹھا کے مرحبا کی صدا لگائے اللہ اسے ہر بیماری سے محفوظ فرمائے۔ میں دیکھو ذرا کون بولے گا، محبت کے ساتھ اپنی مرضی سے بولے، جوان ضرور بولے، بزرگ اپنی مرضی سے بولے، جی چاہے تو بولے ورنہ خاموش بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن میرے ساتھ جوان ضرور شامل ہو جائے۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مجتبہ مرحبا مرحبا، جہان سارا جھوم اٹھا یہ کون آج آ گیا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ہواؤں میں فضاؤں میں شہروں میں گاؤں میں گونجتی ہے ایک صدا یہ کون آج آ گیا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، ذکر مصطفیٰ کا ہر گھڑی پڑھتا جائے گا، وہ جو خاکے بنانے والے ہیں ذکر مصطفیٰ کا ہر گھڑی پڑھتا جائے گا، گستاخ مصطفیٰ کا ہمیشہ جلتا جائے گا، ان منکروں کو پھر سنا ان منکروں کو پھر سنا یہ کون آج آ گیا۔ اب ہاتھ اٹھاؤ میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، جہان سارا جو اٹھا یہ کون آج آ گیا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ اور آپ کا خوبصورت منظر دیکھ کے یہ شعر پڑھنے کو جی چاہتا ہے کہ ہواؤں میں فضاؤں میں شہروں میں گاؤں میں گونجتی ہے ایک صدا یہ کون آج آ گیا، مل کے کہہ دو آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا۔ میں آپ یہ ہوتا کہ لوگ آ جائیں قاری صاحب فرما رہے، میں نے کہا لوگ نہ بھی آئیں، میرے نبی کا ذکر اس وقت بھی ہو رہا تھا جب کوئی لوگ نہیں تھے، ایک بندہ بھی نہیں تھا، اور میرے نبی کا ذکر اس وقت بھی ہوگا جب بندہ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ میرے نبی کا ذکر اللہ نے بندوں کا محتاج کیا ہی ہے، یہ نہ بندوں کا محتاج ہے نہ فرشتوں کا محتاج ہے نہ جنوں کا محتاج ہے، اللہ نے خود فرما دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے پہلے سے بلند کر دیا، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہاں جی، اس لیے انشاءاللہ جس کی قسمت میں ہوگا